ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنْ اور بے شک قادو قریب تھے وہ، لَيَفْتِنُونَكَ البتہ آپ کو ہٹا دیتے، عن سے الذی اس چیز، اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، لتفتری تاکہ آپ گھڑو، علینا ہم پر، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِذًا اور تب، لَاتَّخَذُوكَ البتہ وہ بنا لیتے آپ کو، خلیلا دوست، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور بے شک قریب تھے وہ کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف کی، لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ ہمارے اوپر کسی اور بات کو منسوب کر دو، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تب وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر جو ان کا کوششیں تھیں آپ کے خلاف، اس کو بیان کیا۔ مشرکین کی پوری کوشش تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ اس دعوت کو چھوڑ دیں، اور اصل جو ان کا آپ سے اختلاف تھا وہ دعوت کا اختلاف تھا۔ آپ کی شخصیت کو تو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے، شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف صرف اور صرف اس بات سے تھا کہ یہ جو توحید کی دعوت دیتا ہے یہ کیوں ہے۔ کسی بھی نبی کی عبادت، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس پر کسی بھی نبی کی مخالفت نہیں ہوئی۔ مخالفت تب ہوئی جب اس نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ہمارے جو بت ہیں یا ہم نے جن شخصیات کو بابرکت اور معزز سمجھ رکھا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ ایک اللہ کرتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ جس طرح کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ پر صرف لا کر ایک معبود کھڑا کر دیا کہ اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اسی سے مدد لو؟ اصل ان کو اختلاف اس دعوت سے، حتیٰ کہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھتے ہو کوئی بات نہیں، تم زکوٰۃ، تم جو بھی کہتے ہو ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ اس بات پہ آگے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کر لیکن ہمارے معبودوں پر رد نہ کر۔ یہ بھی آفر پیش کی کہ ایک سال تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے کی کرو۔ یہ بھی آفر کی کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ لگے رہو لیکن ہمیں غلط نہ کرو۔ ہماری جو بزرگ ہستیاں ہیں ان میں سے کسی پر حرف تنقید نہ بولو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ان کی کوششیں تھی کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو اللہ نے آپ کی طرف کی۔ اس کی کوششیں انہوں نے مختلف طریقے سے کی۔ کبھی آپ کو دھمکیاں دی کہ ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، اور کبھی قتل کے منصوبے بنائے، کبھی آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آپ کو معاشرے سے کٹ کے زندگی گزارنا پڑی، جہاں پر کوئی خوراک بھی نہیں آتی تھی، چپکے سے بعض لوگ رات کو تھوڑا سا کھانا پہنچا دیتے، وگرنہ بچوں کے رونے کی آوازیں جو تھی وہ باہر جاتی، لیکن ان ظالموں کے دل نرم نہیں پڑتے تھے۔ کبھی آپ پر الزام لگایا، آپ کو جادوگر کہا، کاہن کہا، یعنی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کی ہوئی وحی سے روکنے کے لیے مختلف حربے اپنائے، الزام لگایا، بائیکاٹ کیا، قتل کی کوششیں کی، دھمکیاں دی،
کوئی بھی بات ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ہٹا نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے پھیر کے لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ کس طرف لے جائیں؟ کسی اور چیز کی طرف۔ اور چیز تو ہم نے وحی نہیں کی ہوئی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ ہماری طرف جھوٹ بول دو۔ مطلب کہ ٹھیک ہے اللہ کی بھی عبادت کرو لیکن ان کی بھی کرو، اللہ سے بھی مدد مانگ لو لیکن ان سے بھی مانگ لو، یہ ہے مراد، تاکہ آپ ہمارے اوپر کچھ اور گھڑ دو۔ یعنی کیونکہ نبی جو اپنی زبان مبارک سے ایک بات نکالتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی کی جو زبان ہوتی ہے وہ زبان وحی ہوتی ہے، اس سے غلط نہیں نکلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کسی چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب کسی چیز پہ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوپر افتراء بتایا۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب یہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی بات، اللہ کی وحدانیت کی بات، اللہ کے ایک ہونے کی بات آپ کسی کے ساتھ جتنی مرضی نرم انداز سے کر لیں، اگر اس کے دل میں توحید نہیں تو اس کو آپ کی بات سختی محسوس ہو۔ وہ آپ سے دوستی صرف ایک صورت پہ کر سکتا ہے کہ آپ توحید کا موضوع بیان کرنا چھوڑیں۔ آپ کسی موقع پر توحید کے موضوع کو بیان کریں کہ بھئی ایک اللہ تعالیٰ ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک اللہ کا ہی خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے بطور خالق، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، سب اس سے مانگتے ہیں، سب اس کے عاجز ہیں، کسی کا اس پر زور نہیں چلتا، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، نہ کسی کی طاقت کی وجہ سے، نہ وہ کسی کی محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ اس کے پیچھے لگ کے جو مرضی کر دے۔ آپ جب کسی کو توحید بیان کریں گے تو اگر اس کے دل میں توحید نہیں تو وہ آپ کے ساتھ ناراض ہوگا، نالا ہوگا، وہ کہے گا اس موضوع کو چھوڑ دو، ہاں اس موضوع کی بات نہ کرو، پھر وہ آپ کا دوست ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، بس یہ اللہ کی ہوئی وحی سے آپ کو پھیرنا چاہتے ہیں، جب آپ پھر جائیں گے پھر آپ ان کے دوست ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کبھی بھی کسی مشرک کا، کسی کافر کا، کسی مرتد کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دوست ہونے کے لیے قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ آپ کو وحی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ کے وہ دوست تبھی بنیں گے جب آپ وحی سے ہٹیں گے، جب تک آپ وحی پر قائم ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ کاش کہ آج یہ بات ہمارے مسلمانوں کو سمجھ آتی۔ ہم جو کافروں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں، وہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک صورت میں دوست ہو سکتے کہ ہمیں وحی سے ہٹا دیں، تو وحی سے تو جو ہٹ گیا اس کا اسلام ختم، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اگلی جو آیات ہیں وہ ان میں بہت اہم بات ہے، لیکن آج کے دن اتنے پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کا سبب ذکر کیا کہ مشرکین کے ساتھ اصل اختلاف کیا، وہ عقیدہ توحید کا اختلاف، بس اور کچھ نہیں۔ اور اصل چیز ہے بھی عقیدہ، اگر کسی بندے کا عقیدہ نہیں تو اس کے اعمال اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ مشرکین جو مکہ تھے، یہ جو اللہ کے سوا اوروں کو مدد مانگتے تھے، ان سے مانگتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے، یہ ان کو معبود سمجھ کے نہیں دیتے تھے، یہ ان کو اللہ کے قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمیں کہتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ جب وہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو مسلمان تو یہ پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ مانگنے میں نہ عطا کرنے میں۔ آج لوگوں کے نظریات بن چکے ہیں کہ جی فلاں سرکار سے مانگو آپ کو مل جائے گا۔ بھئی ہم کہتے ہیں کہ اولیاء ان کے طریقے پہ چلو،
ہم اولیاء کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اولیاء کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی اصل مشکل ہے ہماری قوم کی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک راستے پر لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب لائٹ اس لیے لگائی گئی ہے کہ مسافر اس راستے پہ آسانی سے چل سکے، کہیں بھی اس کو ٹھوکر نہ لگے، اس لیے لائٹ لگائی جاتی ہے نا سڑکوں پہ۔ اب ایک بندہ لائٹ کو دیکھ کے اسی پر رک جائے اور کہے کتنی پیاری ہے، کتنی چمکدار ہے، کتنی روشنی والی ہے، واہ واہ واہ، اتنا کر کے اسی لائٹ کے گرد گھومتا رہے، کیا وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا؟ اصل اولیاء کی جو اتباع ہے وہ ان کی تعلیمات اور ان کے طریقے پر چلنا، لیکن ہم نے طریقوں کو چھوڑا اور اولیاء کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور جو بندہ اس بات سے روکے اس کو کہتے ہیں یہ اولیاء کا منکر ہے، یہ اولیاء کو نہیں مانتا، یہ گستاخ ہے۔ حالانکہ اللہ کے ولی سے کون دشمنی لے سکتا ہے؟ جو اللہ کے ولی سے دشمنی لیتا ہے وہ تو رب سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ لا شریک لک، مسلمان اتنا پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، ہاں تیرا وہ شریک ہے کہ جس کو تم نے عطا کر رکھا ہے۔ یہ بات لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ذاتی اختیارات اور عطائی اختیارات، یہ تقسیم آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی تقسیم ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے وما ملک تملکہ وما ملک، اصل مالک اس کا تو ہے، وہ مالک نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ مالک نہیں ہے، اس کا عطائی ہے اس کے پاس۔ یہی سوچ آج کے مسلمانوں کی ہے کہ فلاں بزرگ ہے، فلاں حضرت ہے، عطائی ہے ان کے پاس یہ سب۔ بھائی کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا عطائی؟ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ عطا کیا، حدیث کے اندر آیا کہ اللہ نے ان کو کچھ عطا کیا۔ تو یہ عقیدہ توحید اصل عقیدہ ہے۔ جب اس کو کوئی چھوڑے گا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ وحی سے ہٹ گیا۔ وحی اصل چیز ہے، عقیدہ توحید کا نام۔ اس پر جو بندہ جتنی دیر تک مستقیم رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ ہاں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ جو نبی سے سب بتا کر گئے، جو قرآن نے بتایا، یہ ہے اصل طریقہ جو ہمیں ملتا ہے۔ اگر یہ اولیاء کو پوجنے کا اور یہ معاملات ہوتے اصل طریقہ رب کے قریب ہونے کا، تو اللہ کی قسم 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام ہیں، یہ سب کے سب صحابہ کرام کے مزار ہوتے، دربار ہوتے، تابعین ان کے مجاور بن کے بیٹھتے، تبع تابعین ان کے مجاور بنتے، یہ سلسلے چلتے۔ جبکہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے ابو بکر اور عمر، ان دو شخصیات، اور انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 3 قبروں کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیات کی قبریں ہیں، اور جتنی قبریں ہیں وہ سب اندازے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ باقی اندازے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے، کیوں کہ صحابہ کرام نے یہ قبر پرستی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع کیا، پکی قبر بنانے سے منع۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی تو کوئی قبر دیکھے اس کو گرا دے پکی قبر کو، اور جو اونچی قبر دیکھے اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دے۔ پکی قبر بنانا میں نے تو اتنا بڑا مزار اور اتنا بڑا دربار، اس کا جواز کہاں سے؟ بھائیو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اصل مشرکین کا اختلاف آپ کے ساتھ صرف عقیدہ توحید ہے۔ اخلاق وہ بھی کہتے تھے اخلاق پہ عمل کرو، خرچ کرنا، مال لگانا، حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی خدمت کرنا، اس کی آبیاری، یہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ صرف تکلیف یہ تھی کہ جن کو ہم رب کے سوا جن سے ہم مانگتے ہیں ان پر کوئی بات انہیں نہیں کرتے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ توحید اصل دین ہے، ہمیں اسی پر مستقیم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔